الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند أفطاره وفرحة حين يلقي ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس حوالے سے آج کا دن بڑا اہم دن ہے کہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہو اور دن بھی تمام دنوں کا سردار ہو، تو یہ عظمت والا دن، یہ عظمت والے لمحات ایک سال کے بعد دوبارہ آئیں گے، اور یہ کن لوگوں کو نصیب ہوں گے اس کا کوئی انسان بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اگلے سال رمضان کا جمعہ نصیب ہوگا۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس حوالے سے آج کا دن بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا، اور اس کی ایک ایک گھڑی، اس کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس پر آدمی رشک کر سکتا ہے کہ یہ جو وقت گزر گیا یہ ایک سال کے بعد آئے گا، ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے۔ تو یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جمعۃ الوداع کے متعلق کوئی خاص احکام ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے۔ جمعۃ الوداع کے متعلق کوئی شریعت کے خاص احکام نہیں ہیں۔ جس طرح رمضان کے دوسرے جمعے تھے، یہ بھی ویسے ہی جمعہ ہے، صرف یہ ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، پھر سال کے بعد نصیب ہوگا، قابل رشک جمعہ ہے۔ اس کے علاوہ احکام کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے دوسروں جمعوں کے درمیان اور اس جمعے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جہالت کی بنیاد پر کہ شاید اس جمعے کو قضائے عمری پڑھی جاتی ہے کہ آدمی 2 نفل پڑھ لے یا 4 نفل پڑھ لے تو پتہ نہیں کتنے مہینوں کی یا کتنے سالوں کی نمازیں قضا برابر ہو جاتی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ نمازیں تو قضا کرنی ہی پڑتی ہیں، وہ نمازیں قضا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ نمازیں قضا کرنی پڑتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوگا اس جمعے میں ہم قضائے عمری پڑھ لیں گے، ہم 2 نفل پڑھ لیں گے، 4 نفل پڑھ لیں گے، یہ پڑھ لیں گے، وہ پڑھ لیں گے تو ہماری پچھلی چھوڑی ہوئی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں۔
اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تقریباً گزر چکا، کوئی 2-3 دن اس کے باقی رہ گئے، تو یہ ان دنوں کے اندر ہمیں 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح کی توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلاوت کی، ذکر کی توفیق بخشی۔ کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا لیکن ان کے اٹھنے جاگنے کے اوقات نہیں بدلے، رمضان کا مہینہ گزر گیا ان کے کھانے پینے کے اوقات نہیں بدلے۔ جس طرح غیر رمضان میں کھاتے پیتے تھے، اٹھتے جاگتے تھے، سوتے جاگتے تھے، تو رمضان کے مہینے میں بھی ایسا ہی رہا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فواللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے، ہم صدقہ خیرات نہ کر سکتے، ہم نمازیں نہ پڑھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو ہدایت پر ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھلا دیا کہ کوئی بھی نیکی کی توفیق ہو جائے اس میں اپنا کمال نہ سمجھنا، صرف اس ذات کا ہی شکر کرنا کہ اس ذات نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دی۔ ایک تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہمارے عمل نہیں، روزوں کے اندر کوتاہیاں ہو گئیں، صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا نہیں ہوا، تراویح کے اندر کوتاہی ہوئی، تلاوت کے اندر کوتاہیاں ہوئیں، رمضان گزارنے کے اندر طرح طرح کے اعتبار سے کوتاہیاں ہوئیں۔ تو یہ جو ہماری کوتاہیوں بھرے عمل ہیں، ان کوتاہیوں پر، اپنی کمزوری پر، اپنی عاجزی پر استغفار کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری توفیق دینے پر میرا شکر ادا کر رہا ہے، اور جب اس نے میری توفیق کو دیکھا تو اس نے میرا شکر کیا، جب اس نے اپنی کمزوری کوتاہی کو دیکھا تو مجھ سے معافی مانگی، اس نے میرے سامنے استغفار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کے آخری دنوں کے اندر یہ 2 کام کثرت سے کرنے چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ رمضان کا جو اختتام قریب ہوتا جا رہا ہے، ہر مومن کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ ڈرے۔ کس چیز سے ڈرے؟ اس حدیث شریف کی وجہ سے، اس بد دعا کی وجہ سے کہ جو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو اس حدیث شریف کی وجہ سے جو رمضان کا اختتام قریب ہوتا جائے تو ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے، دونوں کام ہونے چاہیے، امید بھی اور خوف بھی، اس لیے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان والی چیز کا نام ایمان ہے، کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہو کہ جس ذات نے ہمیں روزے کی، تراویح کی، تلاوت کی، ذکر اذکار کی توفیق بخشی، اس کی رحمت سے یہ امید ہو کہ وہ ہمیں بخش بھی دیں گے۔ اگر اس نے بخشنا نہ ہوتا تو ہمیں روزہ، تراویح کی، تلاوت کی، ذکر اذکار کی وہ توفیق نہ دیتے۔ تو اس بات کو دیکھ کر اس کی رحمت سے امید لگانی ہے، اور اس حدیث شریف کی وجہ سے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس حدیث شریف کی وجہ سے ڈرنا بھی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنی مغفرت نہ اللہ تعالیٰ سے کروا سکیں تو پھر ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اسی چیز کا نام ہے کہ امید اور خوف برابر ہو۔ امید اور خوف
یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے مومن کے پاس جس طرح ایک پرندے کے دو پر ہوتے ہیں۔ اگر ایک پر وزنی زیادہ ہو، دوسرا پر ہلکا ہو تو پرندے سے صحیح طریقے سے اڑا نہیں جائے گا۔ پرندہ تبھی صحیح طریقے سے اڑتا ہے اور اس کو آسانی سہولت اڑنے میں رہتی ہے کہ جب اس کے دونوں پر بالکل برابر ہوں گے۔ تو ایمان جو ہے یہ امید اور خوف کے درمیان ہے، تو جس طرح پرندے کے دونوں پر برابر رہیں تو وہ پرندہ صحیح پرواز کرتا ہے، ایسے ہی ہمیں امید اور خوف یہ دونوں بالکل برابر رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اس کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ جہاں وہ غفور الرحیم ہیں وہاں پر وہ شدید العقاب بھی ہیں، تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تو رمضان کا جو اختتام قریب آئے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اس کی رحمت سے امید ہو کہ اس نے روزے کی، تراویح کی، عبادات کی توفیق بخشی، وہ ہمیں بخش بھی دے گا، اور اس بات کا خوف ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے عمل اس کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں۔ اور پھر رمضان گزر رہا ہے اور عید آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ آدم کو، ابن آدم کو پیدا نہ کر، آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کر، یہ زمین میں خون ریزی دنگا فساد کرے گا۔ دیکھو میرے بندے میری رضا کے لیے پورا مہینہ بھوکے پیاسے رہے اور رات کو تراویح پڑھتے رہے، قرآن پاک نے انہیں جگائے رکھا، انہیں تراویح میں کھڑے کیے رکھا، میرے بندوں نے مجاہدہ کیا ہے، میں اپنے بندوں کو کیا انعام دوں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اصول تو یہی ہے کہ جب مزدور مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کی اجرت اس کو دے دی جاتی ہے، اصول تو یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جلال میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان میں آ کر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی، یہ 5 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسمیں نہ بھی اٹھائیں تو ان کی بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں کہ عزتی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، و جلالی، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، و کرمی، مجھے میرے کرم کی قسم ہے، و علوی، مجھے میری بلندیوں کی قسم ہے، وارتفاع مکانی، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم ہے، لأجیبنہم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور بے ضرور قبول کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ان سے کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، کہ اے میرے بندو تم نے اپنی مزدوری پوری کی ہے، جاؤ میں نے آج تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا، وبدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری نیکیوں کو گناہوں سے بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ فرحت عند افطارہ، ایک خوشی تو اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب روزہ افطار کرتا ہے۔ اب افطار کے 2 مطلب محدثین کرام نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب یہ کہ ایک چھوٹا افطار، ایک بڑا افطار۔ جو چھوٹا افطار ہے وہ یہ کہ جو آدمی روزانہ دن کو روزہ رکھ کے شام کو جو افطاری کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ روزے دار کو خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ دنیا جہان کے اعلیٰ اعلیٰ کھانوں کے اندر آدمی کو اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھا کر وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی جو ایک روزہ دار کو اپنے رب کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو اگرچہ ایک کھجور سے یا پانی سے، لسی کے گھونٹ سے، کسی معمولی سی چیز سے بھی اگر افطاری کرتا ہے تو اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، دنیا کے اعلیٰ کھانوں سے بھی اس کو وہ خوشی نہیں ہوتی۔ روزہ دار اس کی وہ خوشی دل کے اندر محسوس کرتا ہے، اور وہی چیزیں رمضان گزرنے کے بعد اگر کھاتا رہے تو پورا سال اس کو وہ لذت نصیب نہیں ہوگی جو لذت افطاری کے وقت نصیب ہوتی رہی۔ تو جو لذت اس کو افطاری کے وقت نصیب ہوتی رہی تو وہ لذت اس کو پورا سال نصیب نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹا افطار ہے۔ اور جو بڑا افطار ہے
बड़ा इफ्तार ये कि जब पूरा रमज़ान का महीना गुज़रता है तो ईद की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला मोमिन को खुशी नसीब फरमाते हैं। और ईद के दिन खुशी किसको नसीब होती है? जिसने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, जिसने तरावी पढ़ी है, जिसने रमज़ान को रमज़ान समझा है, अल्लाह तबारक व तआला वो दिली खुशी उसको नसीब फरमाते हैं। जो रमज़ान में रोज़े नहीं रखता रहा, जो तरावी नहीं पढ़ता रहा, जिसके उठने जागने के औकात नहीं बदले, जिसके खाने पीने के औकात नहीं बदले, जब ईद के दिन वो बज़ाहिर आला से आला लिबास पहन ले, आला से आला जूता पहन ले, अपनी शॉपिंग पर लाखों रुपए लगा ले, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं होगी, उसका दिल मुरझाया हुआ होता है, इसलिए कि उसको अल्लाह ताला ने खुशी नहीं दी। ईद की खुशी उसको नसीब होती है कि जो रमज़ान के रोज़े रखता है, तरावी पढ़ता है, रमज़ान का एहतराम करता है, उसके पास बज़ाहिर अगर फटा पुराना लिबास भी उसने ईद वाले दिन पहना है, उसका दिल खुश होता है। एक तो ये खुशी अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं, और दूसरी खुशी फरमाया कि वफ़रहतुनहीन यल्क़ी रब्बहू, दूसरी खुशी उस वक़्त नसीब होगी कि जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। जब अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि फरिश्तों तुम पीछे हट जाओ, सारे आमाल का बदला तुम दे चुके, इसने रोज़ा मेरे लिए रखा, कुल्ली के वक़्त भी एक हलक पानी, एक कतरा पानी का हलक से नीचे न जाने दिया, इसने रोज़ा मेरे लिए रखा, तुम पीछे हट जाओ, मैं खुद इसको बदला दूंगा। तो उस वक़्त रोज़ेदार को बड़ी खुशी नसीब होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रोज़ेदार को अल्लाह ताला ये दो बड़ी खुशियाँ अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं। और फिर रमज़ान के अख्ताम पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सदका फ़ितर का हुक्म दिया, फरमाया कि तुम सदका फ़ितर अदा करो। और ये जो सदका फ़ितर रखा, इसलिए रखा कि तुम्हारी तो ईद है, ये किस पर वाजिब करार दिया? मालदारों पर, जो साहिब हैसियत हैं, जो साहिब निसाब हैं। फरमाया कि तुम साहिब निसाब हो, मालदार हो, तुम्हारी तो ईद है, तुम सदका फ़ितर दो ताकि यतीम बच्चों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की, गरीबों की, उनकी भी ईद हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सदका फ़ितर रखा, और फिर सदका फ़ितर के फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए ताकि लोगों के अंदर सदका फ़ितर देने का शौक़ पैदा हो। फरमाया कि जब आदमी सदका फ़ितर देता है तो रमज़ान के अंदर जो कमियां कोताहियां हुई, सदका फ़ितर की बरकत से अल्लाह ताला वो मुआफ़ फरमा देते हैं। और फरमाया कि इसके रोज़े सदका फ़ितर की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। तो ये फ़जीलत इरशाद फरमाई ताकि लोग शौक़ से सदका फ़ितर अदा करें। और सदका फ़ितर अदा कितना करना है? आजकल के रेट के एतबार से, गंदम के एतबार से तकरीबन 120 रुपये बनते हैं, और जौ के एतबार से 300 रुपये तकरीबन, और खजूर के एतबार से तकरीबन 880 रुपये, और किशमिश के एतबार से तकरीबन 2100 रुपये बनते हैं। तो अब सदका फ़ितर की ये मुख्तलिफ़ सूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होती है, जो मुतवस्सित दर्जे का आदमी है वो तो सदका फ़ितर चलो देता है गंदम के एतबार से, जो मालदार हैं जिनको अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों दे रखा है, वो भी गंदम के एतबार से सदका फ़ितर दे रहे होते हैं। तो जब दुनियादारी की बारी आती है तो आदमी ये समझता है कि मैं जब घर बनाऊंगा तो मैं घर एक झोंपड़ी से नहीं बनाऊंगा, एक 3 मरले के अंदर छोटा सा घर नहीं बनाऊंगा, मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे ये स्टेटस के ख़िलाफ़ है, मैं बड़ा घर बनाऊंगा। मेरे स्टेटस के ख़िलाफ़ है, मैं बड़ी गाड़ी लूँगा। मेरे स्टेटस के ख़िलाफ़ है, मैं महंगा तरीन मोबाइल फ़ोन रखूँगा। तो दुनियादारी के सारे मामलात के अंदर हम अपने स्टेटस को देखकर उम्दा चीज़ को इख्तियार करते हैं, लेकिन जब सदका फ़ितर देने की बारी आती है तो हम घटिया चीज़ को इख्तियार करते हैं। हम निचले दर्जे की तरफ चले जाते हैं कि जी गंदम के हिसाब के एतबार से 120 रुपये के हिसाब से सदका फ़ितर दे देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने अगर मालदार बनाया है, लाखों करोड़ों दिया है, तो जिस तरह बाकी सारे काम आदमी अपने स्टेटस के मुताबिक ज़्यादा खर्च करता है, तो आदमी को चाहिए कि सदका फ़ितर देते वक्त भी आदमी अपने स्टेटस को देखे। अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया है तो आदमी अल्लाह ताला के रास्ते में ज़्यादा खर्च करने वाला बने। और फिर ये
یہ صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا تاکہ مالداروں کے ساتھ یتیموں غریبوں کی بھی عید ہو جائے۔ اور عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یتیموں بیواؤں مسکینوں کا خاص طور پر خیال کیا کرتے تھے، ان کو بتلانے کے لیے کہ عید کا موقع ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہیں۔ ایک یتیم بچے کا مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں آ رہے ہیں عید پڑھانے کے لیے، مسجد نبوی میں نہیں آ رہے، عیدگاہ میں آ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کو چھوڑ کر کھلے میدان میں عیدگاہ میں جا کر اپنی امت کو مسئلہ بتا دیا کہ دیکھو اگر عید مسجد میں پڑھنا افضل ہوتی تو میں مسجد نبوی نہ چھوڑتا، میں مسجد نبوی میں عید پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی چھوڑی اور باہر کھلی جگہ پر میدان میں گراؤنڈ میں جا کر کھلی جگہ پر عید پڑھی، عیدگاہ میں جا کر عید پڑھی، لوگوں کو مسئلہ بتایا کہ دیکھو عید پڑھنا سنت افضل یہ ہے کہ باہر کھلے میدان میں عید پڑھی جائے، مسلمانوں کی شان و شوکت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں عید پڑھانے کے لیے، صحابہ کرام کا جم غفیر منتظر ہے کہ حضور تشریف لائیں گے، ہمیں عید پڑھائیں گے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، دیکھا کہ رستے میں بچے کھیل رہے ہیں، ایک یتیم بچہ ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہیں، اس کے کپڑے گندے میلے ہیں، وہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور پوچھا کہ اے بیٹا کیا وجہ ہے، آج تو نہا دھو کر تیار نہیں ہوا، تجھے پتہ نہیں آج عید کا دن ہے؟ وہ بچہ پھوٹ پڑا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے ابا نہیں ہیں، اگر ہوتے تو مجھے کپڑے لے کر دیتے، میری اماں نہیں ہیں، اگر ہوتی تو مجھے نہلاتے دھلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس بچے کی انگلی پکڑی، گھر لے کر گئے، حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تم رب سے بیٹا مانگتی ہو، میں یہ اللہ تعالیٰ سے بیٹا لے کر آیا ہوں۔ اور اس یتیم بچے سے کہا، اس کا بشر نام تھا، فرمایا کہ بشر اما ترضا ان اکون ابوک و امک عائشہ، اے بشر تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں محمد تیرا باپ بن جاؤں، یہ عائشہ تیری ماں بن جائے۔ سبحان اللہ، وہ یتیم بچے، اس یتیم بچے پہ لاکھوں والدین قربان ہو جائیں، اس یتیم بچے پہ کروڑوں فیملیاں خاندان قربان ہو جائیں، جس یتیم بچے کو یہ اعزاز ملا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اما ترضا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں، یہ عائشہ تیری ماں بن جائے؟ تو وہ بچہ خوش ہوا، خوشی کے اس کے آنسو نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کپڑے منگوائے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم ماں بن کر پالی ڈالو، میں باپ بن کر اس کا جسم ملوں گا، اس کو ہم صاف ستھرا کریں گے، ہم اس کو سرما لگائیں گے، اس کو نہلائیں گے، اچھے کپڑے حسن کے آج پہنائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کیا، پھر اس یتیم بچے سے کہا کہ اے بیٹا بتاؤ، جب تیرا باپ زندہ تھا تجھے عید پڑھنے انگلی پکڑ کر چلا کر لے کے جاتا تھا یا کندھے پر بچھا کر لے کے جاتا تھا؟ تو باپ نے، اس بچے نے کہا کہ میرا باپ تو مجھے کندھے پر بٹھاتا تھا۔ حضور نے کہا اے حسن، اے حسین، اے میرے شہزادو، آج یہ کندھے تمہارا حق نہیں ہیں، آج یہ کندھے یتیم بچے کا حق ہیں، اس لیے کہ میں آمنہ کا در یتیم ہوں، میں نے یتیمی دیکھی ہے، میں نے یتیمی دیکھی ہے، مجھے پتا ہے کہ یتیم کا دکھ کیا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے یتیم کا درد کیا ہوتا ہے، میں آمنہ کا در یتیم ہوں۔ آج میں یتیم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ کسی یتیم کو ہلکا نہ سمجھنا، جس کا باپ نہیں، میں محمد اس کا باپ ہوں، اس کو ہلکا نہ سمجھنا کہ اس کی ماں نہیں ہے، عائشہ اس کی ماں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دے دیا، اور شریعت نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے کہ دیکھو کوئی یتیم بچہ سامنے آ جائے تو اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے زیادہ پیار نہ کرنا، کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ تیرا جنازہ اٹھوا کر تیرے بچے کو بھی یتیم کر دے،
यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार न करना, जिसको किसी ने क्या खूब कहा कि निगाह न पड़ जाए यतीम बच्चों की, ज़रा छुपा कर खिलौने दुकान में रखना। किसी ने दुकानदार को मशवरा दिया अशार के अंदाज में कि निगाह पड़ने न पाए यतीम बच्चों की, ज़रा छुपा के खिलौने दुकान में रखना। कहीं खिलौनों को देखकर यतीम बच्चे की आह ना उभर आए कि हाय मेरे बाप होते तो मुझे आज इनमें से कोई खिलौना लेकर देते। तो ये सदका फितर रखा गया है ताकि यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का फ़ायदा हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक सदका फितर अदा करने वाले बने। फिर दूसरी बात ये कि रमज़ान का आखिर है, रमज़ान का इख्तिताम है, हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारे पास ये कितना बड़ा इनाम है। हुजूर के सदक़े से मौत तक अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। जिन मुसलमान भाइयों ने, जिन मुसलमानों ने रमज़ान गुजारा, सोने जागने के औकात नहीं बदले, खाने पीने के औकात नहीं बदले, ना रोज़े रखे ना तरावी पढ़े, उनसे दस्त बस्ता ये दरख्वास्त है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सच्ची तौबा कर लें। क्या तौबा करें? ये तौबा करें कि या अल्लाह हम रमज़ान की कदर नहीं कर सके, जो रोज़े बाकी रह गए हम वो रोज़े ज़रूर रखेंगे, और जो रोज़े हमने छोड़े हैं रमज़ान के बाद हम उनकी कज़ा करेंगे। और आदमी सच्ची तौबा कर ले कि या अल्लाह जो तरावी रह गई है वो हम ज़रूर पढ़ेंगे, जो हमने तरावियाँ छोड़ दी हैं उन पर हम तो इससे माफ़ी मांगते हैं। आइंदा जब भी रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आएगा हम रोज़े भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों हमें चाहिए कि हम सच्ची तौबा कर लें। जो रमज़ान के रोज़े नहीं रखते रहे, जो तरावी नहीं पढ़ते रहे, उन्हें चाहिए कि तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला को मना लें, वरना उनकी हलाकत में कोई शक नहीं होगा। हुजूर ने उस बद्दुआ पर आमीन फरमाई है कि हलाक हो जाए वो शख्स के जो रमज़ान पाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो। आज हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा इस्तक़बाल करेंगे, अल्लाह ताला खुश होंगे। आज वक़्त है हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। कल क़यामत के दिन जहन्नमियों को जहन्नम में फेंका जाएगा। जहन्नमी अल्लाह ताला से आरज़ुएँ करेंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ मुतवज्जे ही नहीं होंगे। फिर काफ़ी अरसे के बाद, साल हा साल के बाद जब अल्लाह ताला जहन्नमियों की तरफ मुतवज्जे होंगे तो जहन्नमी समझेंगे शायद कोई हमारी बात बन रही है। अल्लाह ताला मुतवज्जे होकर फरमाएंगे इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, इसी में जलील होकर पड़े रहो, दोबारा मुझसे बात ना करना। तो कल क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला ये मामला फरमाएंगे। तो आज दुनिया के अंदर मौका है, मौत से पहले मौका है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा कर लें और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डरें, उसकी रहमत की उम्मीद रखें। तो जब उसकी रहमत की उम्मीद करते हुए, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते हुए हम तौबा करेंगे तो फिर हम इस वईद से निकल जाएंगे कि रमज़ान का महीना जो पाए उसकी बख्शिश ना हो, वो हलाक हो जाए। इसलिए कि लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन खाफ़ा यौमल वईद। ईद उसकी नहीं होती कि जो अच्छे कपड़े पहन ले उसकी ईद है। ईद उसकी है कि जो क़यामत के दिन से डर जाए, उसकी ईद है। जिस तरह मैंने पहले हदीस शरीफ ज़िक्र की कि जो रमज़ान के रोज़े रखता है, जो तरावी पढ़ता है, जो रमज़ान का रमज़ान समझता है, सोने जागने के औकात बदलता है, तो ईद वाले दिन उसका दिल खुश होता है। और जो रमज़ान के रोज़े, तरावी, रमज़ान का एहतराम नहीं करता, ईद के दिन वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन ले, उसका दिल मुरझाया हुआ है, उसका चेहरा लटका हुआ है और उसके अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी के उस पर असरात होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा करें कि या अल्लाह जो रमज़ान के रोज़े रह गए हम वो ज़रूर रखेंगे, और जो रोज़े हमने छोड़ दिए गफलत की बुनियाद पर, अपनी शामत आमाल की वजह से, सुस्ती की वजह से, तो हम वो बाद में कज़ा करेंगे। और आखिरी बात ये कि 4 रातें ऐसी हैं कि जो बड़ी फजीलत वाली हैं। उनमें से एक शब कदर है, दूसरी शब बरात है, तीसरी अरफा की रात है, और चौथी रात ईद उल फितर की रात है। ईद उल फितर की रात भी बड़ी फजीलत वाली रात है, ये भी बड़ी फजीलत वाली रात है।
تو ہمیں چاہیے کہ عید الفطر کی رات کے اندر کوئی گناہ نہ کریں، نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہم بازاروں میں جا کر گانا بجانا بجا کر، موسیقی کو چلا کر، ہم بازاروں میں بد نظری کر کے، عورتیں بے پردہ باہر نکل کر، ہم طرح طرح کے گناہوں کے اندر مصروف ہو کر ہم شیطان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دوست آ گیا، کہ ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جو کام چھٹیوں کا دے کر گئے تھے، ہم رمضان میں کوشش تو کرتے رہے لیکن چونکہ آپ نہیں تھے ہم پیچھے رہ گئے، اب آپ آئے ہیں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم دیکھو ہم آپ کو کیسے خوش کرتے ہیں۔ تو عید کی رات شیطان کا استقبال نہیں کرنا، شیطان کو خوش نہیں کرنا۔ شیطان جو قید سے ہو کر آئے گا، رہا ہوگا، تو وہ آ کر دیکھے کہ مجھے قید میں ڈالا گیا، یہ بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا چکے ہیں، یہ عید کی رات بھی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ میوزک کے ذریعے، بے پردگی کے ذریعے، بد نظری کے ذریعے، طرح طرح کے گناہوں کے ذریعے خوشی کا اظہار کریں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ہم مسلمانوں کی عید جو ہے وہ ایک اہم عبادت کی اختتام پر، رمضان اہم عبادت اس کے اختتام پر عید الفطر، حج اہم عبادت اس کے اختتام پر عید الاضحیٰ۔ تو ہم مسلمانوں کی عیدیں عبادت کے ساتھ متعلق ہیں، تو ہم گناہوں سے بچ کر عبادت کے رنگ میں خوشی کا اظہار کریں گے، گناہوں کے ساتھ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے، وہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔